دیر آر سم کامن ٹریپس آف شیطان جو کہ ہر کسی کے ساتھ پلے کرتا ہے سوسائٹی میں. فار ایگزامپل ایک بڑا کامن ٹریپ یہ ہے کہ کوئی لڑکا کانٹیکٹ کرے گا کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو حرام ریلیشن شپ تھا ختم کر دیا, لیکن کیا مجھے اس کا دل توڑنا چاہیے؟ سبحان اللہ, this is very common. Everybody says this. کس طرح مجھے معاف کریں گے اس بارے میں؟ کیونکہ یہ شیطان کا بڑا کامن ٹریپ ہے. He whispers into hearts of everyone who decides to end a haram relationship for the sake of Allah. اور آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے نا ڈفرینٹ ویکنیسز ہیں. اور آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ علی بھائی بٹ جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے میں اللہ سے قریب ہو گیا ہوں. مجھے وہ فجر پہ اٹھاتا ہے, مجھے وہ سورہ یاسین تجوید کے ساتھ. نہیں اس لیے نا کبھی کبھار جب سبحان اللہ اسلام بھی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے, all of a sudden what happens, یار I should give her دعویٰ, اس کو پہلے دعویٰ دوں گا پھر اسے شادی کر لوں گا. then what happens, you know, she starts giving him دعویٰ, then وہ اس کو دعوت دینی شروع ہو جاتی ہے اور پھر سبحان اللہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دیندار لوگوں کو جینز والی پسند نہیں آتی, ان کو حجاب والی پسند آتی ہیں. اس طرح سے حجاب والیوں کو بالکل ہی گئے گزرے نہیں پسند آتے, ان کو پسند ہے دین والے داڑھی والے. کیونکہ یہ سمجھنا نا تھوڑا سا مشکل ہے کہ شیطان بھلا کیوں نیکی پہ کسی کو کہہ سکتا ہے. واقعی شیطان ایسا کرتا ہے. ایک گناہ کروانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کو 10 نیکیوں سے گزارے پہلے واللہ اور پھر گناہ کروائے. وہ جو فجر کے لیے اٹھانا ہوتا ہے, ہاں وہ بھی سننے کو آتا ہے نا کہ یار وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, وہ سورہ رحمان بھی پڑھتا ہے. these kind of you know statements ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ایون جو برسیسا کا واقعہ آتا ہے سب کو پتا ہے, لیکن بریفلی کہ اس کو جو آئیڈیاز دیے کہ برے نہیں تھے وہ آئیڈیاز, یعنی جو شیطان نے آئیڈیاز دیا ہے کہ برسیسا یو آر میکنگ اے وومن کم آؤٹ آف ہر ہاؤس, لوگ دیکھیں گے اسے, تم خود نہیں جا کے رکھ کے آتے ہو اسے گھر کے سامنے, تم باہر رکھ رہے ہو, وہ کب نکلے گی کب کھولے گی دروازہ کس حالت میں کھولتی ہے, پیپل ول لک اینڈ سنیک انٹو ہر ہاؤس. تم اندر رکھ دو, انسان ہے آخر, ٹھیک ہے تم اسے حال حوال پوچھ لو. اور وہ کرتے کرتے سبحان اللہ زنا ہو گیا, اور پھر اولاد بھی ہو گئی اور قتل بھی ہو گیا, اور پھر آخر میں کہتے ہیں اگر تو بچنا چاہتا ہے تو پھر تو میرے سامنے سجدہ کر. اور برسیسا یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں the more you indulge yourself into this stuff, ہوتا کیا ہے کہ آپ کی شرم و حیا نیچے جاتی رہتی ہے. اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت, کہ جب حیا ختم ہو جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ ہر باؤنڈری کو کراس کر لیتا ہے. there is no boundary for that person. this is a very common and easy trap of shaitan, you know. لوگوں کو ایمان سے فارغ کروانا, وہ حملہ کرتا ہے حیا پہ, کیونکہ حیا اور ایمان اس طرح سے نا, حیا چلی گئی. یار یہ پوائنٹ نا ویسے مجھے واقعی بہت زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے کہ لوگوں کے ایمان پہ جو اٹیک ہو رہا ہے نا وہ یہ حیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی بے حیائی عام کر دو اور اس سے ایمان آٹومیٹیکلی لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے.